بیٹے کی شکل میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. اور بے شمار لوگ یہاں پر روح القدس کے وسیلہ سے خدا جب روح القدس کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اس پرسن میں ظاہر کرتا ہے، تو پاک روح میں آپ بڑھ سکتے ہیں، آپ چھوئے جا سکتے ہیں، آپ معجزات لے سکتے ہیں، آپ خدا کی قدرت اور پاور کا تجربہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہے. آج ہم تھوڑا سا شفا کے تعلق سے سیکھنا چاہتے ہیں. خدا نے میرے سامنے چند ایک چیزیں رکھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک پہنچاؤں خدا کے روح کی رہنمائی میں. اور اگر آپ ایمان لاتے جائیں گے تو کلام کے دوران ہی آپ اپنے لیے روحانی معجزہ جو زیادہ اہم ہے. میں معجزات پر یقین رکھتا ہوں، میں شفاؤں پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ بائبل مجھے بتاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ شافی بھی ہے، اور خدا جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ ہماری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ ہمیں نجات دیتا ہے. I believe Jesus is the only way. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح واحد رستہ ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اور آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. نجات کا مطلب رہائی پانا. نجات کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ایک نجات کا پہلو ہے، رہائی کا پہلو ہے کہ ہم گناہوں سے نجات پا جائیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ نے گناہوں سے نجات نہ پائی، اگر آپ نے نئی پیدائش نہ پائی، اگر آپ نے توبہ نہ کی، اگر آپ نے مسیح کو قبول نہ کیا، تو آپ جتنے مرضی معجزے حاصل کر لیں، آپ جتنے مرضی مذہبی رسومات ایجاد کر لیں، آپ جتنے مزے ہدیہ جات دے لیں، آپ خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل نہیں ہوں گے. آپ ابلیس کے فرزندوں میں شامل ہیں، اس کے بچوں میں شامل ہیں، کیونکہ بائبل ایسے کہتی ہے، اور ہم بائبل کو پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میں اپنے تھاٹس یا اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں آیا. اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ نے روحانی معجزے لے لیے ہیں، اور روحانی معجزہ ایک نہیں ہے، اس میں آپ بڑھ سکتے ہیں آگے. میں اپنی لائف کی گواہی نہیں آپ کو پوری دے سکتا. 52 سال میں میں نے کتنے زیادہ ہزاروں کے ساتھ روحانی تجربے کیے جو بائبل میں لکھے ہوئے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ بھی بڑھ سکتے ہیں. آپ رکے نہیں. اگر آپ نے توبہ کر لی تو آپ آگے بڑھیں، آپ پاک روح حاصل کریں، آپ خدا کی روح کی اس کی نعمتیں حاصل کریں، آپ روح کا پھل پائیں، اور آپ خدا سے بڑے بڑے کام مانگیں، اور خدا کے لیے بڑی بڑی خدمت لے کر اپنے بلاوے کے مطابق جو کچھ خدا جس کے لیے آپ کو بلایا اس کو سر انجام دیں. اور آپ دیکھیں گے رزلٹ بڑے بڑے ہوں گے. اور جب آپ خدا کی فرمانبرداری کرتے جائیں گے، آپ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد جیسے جیسے آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے جائیں گے، خدا آپ کو نئے نئے تجربے دے گا، اور ایسے تجربے دے گا جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کیے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ آپ وہ کام جو یسوع مسیح کرتا تھا زمین پر، بڑے بڑے کام کیے اس نے، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. وہ مردے بھی زندہ کرتا تھا، اور آپ بھی اس طریقے سے اس لیول پہ اس جگہ تک خدا کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں. یہ روحانی برکات ہے. اور نہ صرف آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کلام میں لکھا اس نے کہا ان کاموں سے جو یسوع نے اس دنیا میں کیے، ان کاموں سے جو میں کرتا ہوں ان سے بھی بڑے کام کریں گے. کون کرے گا؟ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے. ایمان اس کی چابی ہے. اس لیے جب آپ کلام سنتے ہیں تو ایمان کے ساتھ اسے اپنے دلوں میں بیٹھنے دیں، اس کو حلیمی سے قبول کرنا، اور اس کو قبول کر کے اس پر ایمان لے آئیں. اور جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام عجیب ہونے شروع. میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. میں تو روحانیت کو نہیں جانتا تھا. میں تو کام سا لڑکا تھا، عام درجے میں جاتا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یسوع نظر بھی آتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ معجزے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ راجمان ہوتی ہے اور خدا بولتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا خدا تیسرے آسمان پہ اٹھا دیتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا رویا میں آپ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو. مجھے نہیں پتا تھا آپ یسوع کے ساتھ باتیں کر سکتے ہو. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نام لے سکتے ہو ورڈ آف نالج سے. یہ تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں. جب میں نے دوسروں کو سنا، پڑھا، اور خدا کے ایسے خادموں اور خادماؤں کو دیکھا تو میرے اندر جذبے پیدا ہوئے. مجھے نہیں پتا تھا نام لیا جائے. میں نے بنا کرن سے اس کی ایک فلم دیکھی تھی تو میں رونا شروع ہو گیا. میں کہا خدا تو اسے نام دیتا، مجھے نہیں دیتا. اور میں آگے بڑھتا گیا، دعا کرتا گیا. اور پھر اس کی وجہ سے مجھے ابھی بھی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں کامل نہیں ہوا، میں بالکل مسیح کے قائد پر نہیں پہنچ گیا. اور اس طریقے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے. روحانی برکتیں زیادہ ضروری ہے. روحانی طور پر آپ کو خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا، روحانی بننا، اور روح میں ترقی کرنا، اور مسیح کے ان تمام تجربات کو حاصل کر کے روح القدس کے وسیلہ سے آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے. دوسری بات، آپ جسم رکھتے ہیں،
اس دنیا کے اندر آپ کا جسم ہے، اور جب تک آپ اس دنیا کے اندر ہیں آپ پرون ٹو، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، آپ کے لیے جال بچھایا گیا ہے. کچھ قدرتی طور پر ہر بندہ بیمار ہو رہا. جب سے یہ کیمیکل شروع ہوئے ہیں اس وقت سے تو اتنی بیماریاں نکل آئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور بہت بیماریاں، مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں. قرآن اور بائبل میں لکھا ہے یسوع کے آنے سے پہلے بھی ہوگا. تو یہ آپ ان سے بچ نہیں سکتے. آپ کہیں گے ہم یس، آپ ان کے وسیلے سے افیکٹ ہوں گے، لیکن آپ سیف ہو سکتے ہیں، آپ محفوظ ہو سکتے ہیں، آپ ان پر غالب آ سکتے ہیں، اور آپ ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری سے چھوٹ سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسے ایسے حالات آئیں گے کہ آگے لگے گا کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا کو پیار کریں گے، اس کے قریب آئیں گے، اس کے طریقے سے آئیں گے، ایمان کے ساتھ آئیں گے. آج میں وہی سکھانے لگا ہوں کیسے آپ اپنی زندگی کے معجزات اور شفا لے سکتے ہیں. اور خدا نے مجھے بھی جب میں پڑھتا ہوں خدا مجھے نئے طریقے سے وہی باتیں سکھاتا ہے. آئیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں. خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین. تو ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں ہم نے ایک لفظ پڑھا بیت حسدہ. بیت حسدہ اس خاص جگہ کا نام تھا، اور عبرانی میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے ہاؤس آف مرسی. یعنی بیت حسدہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر خدا کا جو رحم ہے وہ وہاں پر ظاہر ہوتا تھا. اس کا نام مطلب یہ ہے. پھر میں نے اس کو اور کوشش کی سمجھوں. لکھا ہوا ہے ہاؤس آف گریس، یہ خدا کے فضل کا جگہ ہے، گھر ہے جہاں پر خدا اپنا فضل ڈالتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام کے مطابق اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے ہاؤس آف کائنڈنس، یعنی جہاں خدا اپنی مہربانیاں، اپنی شفقت دکھاتا ہے. اور یہ جو بیت حسدہ تھا یہ اصل میں سمبولک تھا. یہ بیت حسدہ تھا وہ علامت تھی میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی. یہ محدود تھا، لیکن جب یسوع نے آنا تھا تو یسوع کیونکہ خدا ہے اور جس میں فضل اور سچائی موجود ہے، جس کے وسیلے سے لوگوں کو برکت ملنی تھی، وہ لامحدود ہے. اور جب یسوع مسیح یہاں پر آئے گا ہم دیکھتے ہیں، اور آپ حیران ہو گئے کہ اس کا ایک اور بڑا بھی برا سیکھ کا مطلب ہے. میں خود بھی حیران ہو گیا جب میں نے پڑھا، کیونکہ کچھ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. میں بھی سیکھتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہے کہ ہیبرو میں اور عربک زبان جو یسوع مسیح بولتے تھے اس میں اس کا مطلب جو ہے، آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے، اتنا اچھا مطلب بتایا. اس کا مطلب شرم بھی ہے، شیم. یعنی جب آپ شرمندہ ہو جائیں، جب آپ مایوس ہو جائیں، جب آپ اپنے سر کو نہ ڈھانپ سکیں، آپ کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھانا چاہیں، آپ اپنے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، آپ شرمندہ ہو جائیں. اور اس کا ایک اور مطلب بھی وہاں لکھا ہوا ہے ڈسگریس، یعنی بے عزتی. جب آپ بہت بے عزت ہو جائیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ہاؤس جو تھا جب تک خداوند کا نام اس میں نہیں آیا، جب تک خدا کا فرشتہ یہاں پر آنا شروع نہیں ہوا، جب تک یہ خدا کے جلال کے لیے مخصوص نہیں ہوا، جو لوگ یہاں پر رہتے تھے وہ میری طرح اور آپ کی طرح شرمندگی کی زندگی بسر کرتے تھے. کیونکہ گناہ گار آدمی جو ہوتا ہے وہ شرمانے لگ جاتا ہے. آپ کو آدم کا پتہ ہے کہ جب وہ گناہ گار بن گیا، اس نے گناہ کر لیا، تو اس کو شرم آنی شروع ہو گئی، وہ شرمانا شروع ہو گیا. وہاں پر ایک سمبولک ہے، علامت بھی ہے. بے شک یہ واقعہ ہوا، لیکن اس کو ہم تمثیل کے السٹریشن کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ ہماری شرمندگی. آپ جب یوئیل کی کتاب پڑھیں گے تو کلام میں 2 آیتیں مجھے بہت خدا بولا اس سے ملتا. میرے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. خدا کے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. اور خدا نے بولا میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہیں ہوں گے. ہاللیلویہ. خدا نے یسوع مسیح میں جب ہم آ گئے، جب ہم نے توبہ کر لی، ہم نے چمڑے کے کپڑے پہن لیے، بڑے کی خال کو پہن لیا، یعنی کہ ہم نے علامتی طور پر یسوع مسیح کے خون کو قبول کر لیا، تو ہماری شرمندگی ہم سے
जाती रही और हम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होंगे, और जितने खुदा पर आ सकते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। लेकिन जब यीशु मसीह आ गए, वो स्वान से खुदा ने इसलिए भेजा कि बैत हसला के हाउस में कितने लोग शफा पाते थे, आप बता सकते हैं कितने लोग शफा पाते थे? जो पहला गिरता था, कितनी बार फरिश्ता लाता था? एक दफा। और एक दफा जब वो लाता था तो जो सबसे पहले जाता तो वो शफा पा जाता। तो बाकी कोई भी नहीं। मैं हिसाब लगा रहा था, साल में 365 लोग शफा पा सकते थे अपनी लालाज बीमारियों से। और कलाम में लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये सारे बरामदे भरे हुए थे बस मुर्दा लोगों से, बीमार लोगों से, परेशान लोगों से, गुनाहगार लोगों से, और वो इंतजार में रहते थे कि फरिश्ता कब आएगा। और जो पहले उसमें जाता था वो शफा पाता था। लेकिन आज जो असली बैत असला था, जो खुदा का रहम और तरस का मंबा है, यानी खुदा खुद यीशु की शक्ल में, बेटे की शक्ल में एक जगह पर आ गया। अब जब से यीशु मसीह आया है, क्या कितने लोग शफा पा सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है? आप में कितना कितना पढ़ा हुआ है? मैंने विलियम ब्राहनम की किताब में पढ़ा, उसकी एक गुड़धौर में 5-10 लाख की मीटिंग, मैंने और भी पढ़े, और उसके ऊपर मस आ जाता था और उसके ऊपर आग का बादल आ जाता था। आई एम सॉरी, एंड पर उसने उस्ताद बनने की कोशिश की तो गुमराह हुआ तालीमी तौर पर, लेकिन खुदा के साथ था वो, सारे लोग उसको मानते थे। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट गुजरा है। और उसके ऊपर आग का बादल कैमरे में आ जाता था। और जब ये कलाम दे रहा था, मुझे याद है बहुत पहले जब मैं उसको पढ़ रहा था तो उस वक्त वो खुदा में कायम था, और मैं पढ़ रहा था, साले में दौड़े मारने लग गया। मैं इतनी कुदरत आ गई उसके मुरसाला पढ़ते पढ़ते। छोटा सा उसका जिक्र किया होता, वहां पर लिखा कि तकरीबन 10 लाख लोग होते, और एक वक्त में 10,000 तक लोग जो थे, एकदम से जब मसा आता था, कुदरत आती थी, लोग गिरना शुरू हो जाते थे, और वो खुद भी कई दफा गिर जाता था, और एकदम से लंगड़े और कैंसर और सारी बीमारियां चली जाती थी, अंधे देखना शुरू कर देते थे, लंगड़े चलना शुरू करते थे। यीशु मसीह के आने के बाद यीशु ने ऐसे नहीं कहा था जो काम मैं करता, ये जितने मैंने किया उनसे भी बड़े काम लोग करेंगे। और खुदा का शुक्र, ये एक बंदे का जिक्र है, हजारों हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, हालेलुया। इसलिए याद रहे कि जब से यीशु आया है, आपको नंबर की बात नहीं है कि एक ही शिफा पा सकता है, अब कोई भी शिफा पा सकता है, हालेलुया। कोई भी शिफा पा सकता है जो ईमान लाएगा, कोई भी मौजा ले सकता है, कोई भी रूहानी शिफा पा सकता है, जिस्मानी शिफा पा सकता है। अपनी गुर्बत और कर्ज और लालच से छुटने के लिए वो रूहानी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर भी, वो फाइनेंशियल भी पा सकता है। और खुदा ने दुनिया में ऐसा किया है। इसे याद रहे कि हमने खुदा के कलाम से इसी का हम आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा है कि याद रखें, लोग वहां पर रस्मी तौर पर, रस्माती रवायती तौर पर एक रवायत बन गई हुई, अब इतने बीमार पड़े हुए, और पता नहीं कि एक का जिक्र है कितने साल से बीमार पड़ा था, 38 साल से पड़ा हुआ था इंतजार करने में मेरी पहले बारी आ जाए। ऐसे तो बहुत मुश्किल था। लेकिन आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इंतजार न किया करें। आप कभी कभी लाने का इंतजार करते हैं, आप 6 लोगों से दुआ कराते हैं। आज मैं आपको फार्मूला बता दूं, जो लोग 6 लोगों से दुआ करते हैं उनकी शुभ नहीं होती, क्योंकि वो बेईमान होते हैं, क्योंकि उनको दुआ पर यकीन नहीं होता, उनको खुदा पे यकीन नहीं होता, उनको बंदों पे यकीन होता है, और उनको बंदों पे भी पूरा यकीन नहीं होता। वो एक से कराएंगे, यहाँ से वहां से कराएंगे, फिर उधर आ जाएंगे, फिर उधर से मेरे से कराएंगे, फिर बाद तीसरे से करा लेंगे। उनको शिफा नहीं होती। अगर आप ऐसे करने वाले हैं तो आज से बाज आ जाए, आप अपनी शिफा को खुद रोक रहे हैं, क्योंकि आप बेईमान हैं, आपको खुदा पर यकीन ही नहीं है। आप बैठे रहते हैं कि पता नहीं फलाना वाले भी कराए, फलाना वाले कराए, फिर होगी, क्योंकि आप बेईमान हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा, उनको टच कर दिया, वो ईमान पर कोई बात नहीं। मैंने खुद लोगों को नहीं बाजी, बस बात काफी है, कुछ टच करता फिर पास नहीं, और वह ईमान ले आए और उनके मुंह से हो गए। और मैंने यहाँ पर देखा कि वो 15 लोगों से दुआ कराते हैं, वो शिफा ही नहीं पाते, उनका कोई मौजूदा नहीं होता, क्योंकि वो तौबा ही नहीं करना चाहते, वो खुदा के पास ही नहीं आना चाहते, वो कलाम नहीं सुनना चाहते। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से बहुत लोग रवायती तौर पर दुआएं कराते रहते हैं, साल हो जाते हैं, 10 शिफा नहीं होती, मौजूदा नहीं होती, जिंदगी नहीं बदलती, पाक नहीं मिलता, कुदरत नहीं आती, अगली बरकतें नहीं आती, क्योंकि वो रवायत रवायात में चलते हैं।
رواجی چیزیں جو ہوتی ہیں ٹریڈیشن اس کو انگلش میں کہتے ہیں، ٹریڈیشن بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے. ہر باری آنا ہر باری دعا کرائی جائے. جن 25 سال ہو گئے نا دعا کراتے ہیں، لیکن میرا معجزہ نہیں ہوا. آپ کا معجزہ محنت نہیں کرنا. آپ کا معجزہ میں بتاتا ہوں کون کرتا ہے، خدا کرتا ہے. لیکن کیا طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آگے چلتے ہیں. آگے میں نے لکھا ہوا ہے، یاد رکھیں کہ وہ ان کا قصور کیا تھا. وہاں 5 برآمدے تھے، واقعی برآمدے تھے بنے ہوئے، اور وہاں پر بڑے مریض پڑے ہوئے تھے. وہ 5 برآمدے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں علامت کے طور پر. وہ 5 برآمدے جو وہ ہماری انسانی جو جسم ہے نا، یہ جو جسم ہے، یہ جو فزیکل ہے، طبعی ہے، اس میں 5 سینسز ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 5 حواس خمسہ ہیں. 5 کچھ لوگ دیکھنا چاہتے تھے تو پھر ان کا معجزہ ہوگا. وہ کہتے ہیں پہلے کوئی نظر تو آئے نا پھر ایمان لائیں گے. ان کا نہیں معجزہ ہوتا، کیونکہ وہ الٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے سنیں کچھ تو پھر ہمارا معجزہ کو خدا آواز دے، یا ہمیں روح میں نظر آئے، یا جسم میں کچھ ہوتا نظر آئے، یا ہمارے سننے سے، دیکھنے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی چھو کر دیکھیں گے ہم، جیسے تھامس نے کیا تھا. وہ چھو کر، وہ کہتے ہیں جاتا کہیں پورا چھو کے نہ دیکھ رہے سامنے دوبارہ. جو لوگ 5 سینسز میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسے نہیں پتا لگتا، ہم سونگ کر دیکھیں، یعنی ہمیں تھوڑا سا کچھ نظر آئے، کچھ فیل ہو، روحانی طور پر کوئی ایسی چیز نظر آئے، بڑی خوشبو لگے. کئی لوگوں کو خوشبو بھی لگتی ہے اور وہ اسی پر ہی چلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سونگنے پر ایمان رکھتے ہیں. کچھ لوگ چکھنے پر 5 سینسز ہوتی ہیں. یہ 5 برآمدوں ہیں. اگر آپ ان طریقوں سے معجزہ لینا تو آپ کا معجزہ نہیں ہونا. میں آپ کو بتا دوں، چاہے 10,000 بندوں سے دنیا میں دعا کرو، معجزہ اس کا ہوتا ہے جو ان 5 سینسز سے نکل کر روحانی عالم میں خدا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پاک روح کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں روحانی طور پر کام کرنا شروع کرے. کبھی کبھی میں نے کئی بار یہاں بتایا ہے، کبھی کبھی پاک روح صرف جسم کو چھوتا ہے، اور کئی لوگ جسم میں ایمان لا کر پاک روح چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ روحانیت اس پاک روح کی قدرت کو قبول کر لیتے ہیں. وہ یسوع کے نام کی قدرت کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ شفا پا جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے ساتھ ہی خدا کی بندی بیٹھی، خدا کا بندہ بیٹھا اتنا بڑا، اور وہ سنتا ہی نہیں ہے. دعا ہو رہی ہے، اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کا پھر بھی معجزہ نہیں ہوتا. اور کئی لوگوں کا معجزہ ہو جاتا ہے، انہیں تمہاری نہیں آتا. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، تو آپ ان 5 سینسز سے باہر آ جائیں. ورنہ ایسے ہی ہوگا کہ سال میں ایک ہی معجزہ ہوگا ہے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. ایک اور بات آج میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے شفا ہوتی ہے. خدا کے کلام میں اگر اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو ذرا میرے پیچھے بولیے آپ. یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا. اپنی چارپائی اٹھا کر کیا کر؟ چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. اب مجھے بتائیں یہاں پر یسوع نے کیا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کلام دیا ہے. پہلی بار شفا ہوتی ہے کلام سے. جو لوگ بائبل کو سمجھ کر یا سن کر اور ایمان لا کر کلام پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی شفا پرماننٹ ہوتی ہے. بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں اور ایک نہیں ملتا، ان کے ملتے ہی جاتے ہیں. ان کے معجزوں پہ معجزے ہوتے جاتے ہیں. جو کلام پہ نہیں آتے، صرف معجزے کے لیے آتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. تو مجبور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ساری دنیا میں مجبور پڑی ہے. 22 کروڑ پاکستان میں کہتے ہیں لوگ رہتے ہیں. تو 22 کروڑ میں سے میرے حساب سے 100% ہی سارے کے سارے مجبور ہی ہیں. میں خود بھی بڑا مجبور ہوں کئی چیزوں میں. اس میں کیا شرم کی بات جو دنیا میں رہتے ہیں. یہاں تو ایسا ہے جو بالکل مجبور نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مجبوری ہر کی ہے. کسی کی صحت کی ہے، کسی کی بزرگی کی ہے، کسی کی پیسوں کی ہے، کسی کی کچھ ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اب انہی میں سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے اپنے لیے برکت لے جاتے ہیں. اور انہی میں سے بے شمار لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، تالیاں بھی مارتے ہیں، میٹنگیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ایک کروسن میں جاتے ہیں، دوسرے میں جاتے ہیں، ہر دفعہ توبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. نجات ملتی نہیں ہے کیونکہ ایمان لاتے ہی نہیں. اس کے یاد رہے گا کلام سے شفا ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نا وہ پرانے زمانے میں
ایک واقعہ بائبل مقدس میں ہے، سلاطین کی کتاب میں، ایک نعمان کوڑی تھا، تو اس کو الیشا نے کیا کہا تھا؟ بتائیے مجھے، کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جا کے دریائے اردن میں، لیکن وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ کیونکہ غیر قوم میں تھے، بت پرست، وہ کیا چاہتا کہ باہر نکلے گا، ہاتھ پھیرے گا، ایسے ایسے کرے گا، جسے جسے کوڑے تو انہیں دور کرے گا۔ وہ کہتا ہے اس سے شفا بڑی ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے نہیں شفا ہوتی، شفا تو کلام کے مطابق کلام سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کلام کو مانتے ہیں تو پھر شفا ہو جائے گی، اگر آپ کلام کو نہیں مانتے، اس کے منہ سے، اس کے اندر کیا تو نبیوں کے منہ میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام ہوتا ہے، اور جب خدا کا کلام ہوتا ہے تو آپ کو دھیان سے سننا چاہیے، آپ سنتے نہیں ہیں۔ زیادہ لوگ اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ چلو جلدی میں، قدرت اتنی آتی ہے، آپ کے ساتھ والا ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا، آپ کو اس کو نجات لے گیا، اس کو پاک مل گیا، اس کو خوشیاں مل گئی، اس کو قیام معجزہ مل گیا، اس کو رویا مل گئی، اس کی زندگی میں بہت کچھ ہو گیا، اور ساتھ والے ویسے بیٹھے ہیں پوری لائن میں، کیونکہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے یاد رکھیے، پہلی بات آپ کو جب کلام آ جاتا ہے تو کلام میں بہت کچھ لکھا ہے، میں بہت حوالے نہیں پڑھوں گا، لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں کلام کے مطابق فیتھ ان ایکشن ریسیو، جو ایمان عمل میں آتا ہے۔ اس بندے نے کیا کیا؟ جس کی ابھی کہانی پڑی 38 سال میں، کیا کہا؟ یہ سنیں، اٹھ اور اپنی چار پہ، میں 38 سال سے ہل نہیں سکتا، کوئی ہے نہیں کہ رب چار ملک چپ کے ادھر کرے تو خدا کی کہہ رہے ہیں۔ کیا دے رہا تھا؟ کیا دے رہا تھا؟ کلام۔ خدا کہہ رہا تھا ایسے کر، اور جب آپ کلام پر ایمان سے کھڑے ہوں گے تو معجزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کلام پر کھڑے ہونا بہت ضروری ہے، اس کو کلام کو ایمان لانا بڑا ضروری ہے، ایمان لا کر ایکشن کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو ایسے دیکھا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو غالب بتایا تھا، کسی کو اگر یاد ہو، میں کراچی میں کسی چرچ میں تھا، تو وہاں پر ایک بہن آئی اور وہ ویل چیئر پر تھی، اور اس کی سارے سجے ہوئے تھے، اور تقریباً 5-10 سال سے ویل چیئر پہ۔ اس کو انہوں نے اٹھا کے بینچ پہ بڑھایا، میں نے جا کے دعا کی۔ شارٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا بہن جی آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے؟ I'm sorry، مجھے معاف کر دینا، اس بہن کا جواب بڑا عجیب، کہتی ہے جی میں تو پینٹیکوسٹل ہوں، میں تو 25 سال تو غیر زباناں بولی ہیں۔ میں کہ میری باجی، وہ میری بھੈਣਾں وگی سی وڈی، میں چھوٹا تھا، میں کہا باجی آنٹی میں تمہیں تے نہیں کیا تھی پینٹیکوسٹل ہو کہ نہیں؟ میں نے تو آپ کو کہا نہیں کہ غیر زبانیں بول دی، میرے کو بات ہی نہیں ہوئی آپ سے، میں آپ کو پوچھا آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے؟ کہتے کیوں نہیں جی میرا ایمان نہیں ہے تو میں آئی ہوں۔ میں کہوں تو ضرورتلی بھی آ جاتے ہیں لوگ۔ I'm sorry کہ مجھے یہ کہنا پڑا خدا کی رہنمائی میں۔ میں کہا کتنا کی ایمان ہے تیرا؟ اللہ، تو میں کہا ہوں نہیں پتہ لگ جائے گا، چند منٹوں سے پتہ لگ جائے گا تیرا ایمان اتنا سارا ہے کہ اتنا کیا۔ میں کہا دعا کروں آپ کا، آپ ایمان ہے، میں دعا کریں گے اور آپ کو شفا ہوگی؟ کہتی ہاں جی میرا ایمان ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا ایمان ہے میں ایمان رکھتا ہوں، میں دعا کروں گا شفا ہوگی۔ میں خدا کے سامنے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے اس پر دعا کی، اس کے بعد میں نے اس کی بہن کو پوچھا بہن جی ذرا ٹانگ تو لاؤ تھوڑی سی۔ ایمان عمل، ایمان کے ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ بیٹھی ہوئی ہے، نہیں ٹھیک ہوئی، میں اسے کہہ رہا باجی بیکو سی ذرا تو لاؤ، تو میں کہا کیوں ہے؟ میں کہا تو کہہ رہی میرا ایمان ہے، تو میں آجا تو کہہ رہا تو کوشش تو کرنا ذرا لا، تین میں کہہ دیا بیٹھی سی پہلے کہہ دیا، میں کہہ ذرا ہاں ہلن ڈہ پیا، پہلے نہیں سی ہلتا، ہلن بھی ڈہ پیا، میں کہہ ذرا ہو رہا، میں کہا دعا کرتی شکرداری کہ میں ذرا مڑن بھی ڈہ پیا، ہاں میں کو دوجا کر 5-7-10 منٹ لگے اس کے ایمان کو ایکشن میں لانے کے لیے۔ اس کے بعد میں نے 2 بندے بلائے، ذرا موٹی سی میری بہن ہے، تو انہیں دونوں نے پڑھایا، میں کہ چھڈیا نا کہ تھلے ٹیک پہ میرے نال کچھ ٹوٹ پہ جاتے، میرا تمہیں پتہ ہی سٹائل ہے، تو میں بڑا محتاط ہوں، میں کہا 2 پھڑ کے رکھی جب تک میں نے کہا چھٹنا نہیں۔ میں نے اس کو پڑھ کے کہا وہ چلانا شروع ہو گیا، وہ چلنا شروع ہو گئی، چلتی گئی، میں کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو جب وہ اپنے آپ کو، میں نے کہا آہستہ آہستہ اس کو چھوڑتے جاؤ، اور میں کہا شکرداری کرتی ہے، ایمان لاتے جاؤ، اور ایمان لاتے لاتے 10 یا 15 منٹ لگے ہوں گے، وہ اپنے آپ ہی چلنا شروع ہو گیا۔ ایمان ان ایکشن، جب تک آپ ایمان پر عقل چار کا اٹھا، میں تو تسی دسی کی کرنا سی یسو سی، میں کہ میں چلنا اتنی دیر ہو گئی چلے نہیں۔ ارے بھائی ایسے شفا نہیں ہوتی، شفا ہوتی ہے میں نے لے لیا، ایسے سی رونا پاپا مر جائے، جی قدرت ہوتی ہوں نہیں آنی چاہیے،
موت آنی دے اور خدا نے ساننا واسا کیتا ویکھو تسی اج شوابہ تو نہیں دے لیکن انہاں دی ہونی ہے جڑے ایمان نہ ہون گے تے ایمان نال ایکشن کرن گے وہ بار بار اسے گل تے نہیں رہن گے کھورے 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 انہاں تے کھورے ہی رہنا کھورے سمجھ لے شک والی بات انہیں کہنا پانچ کرامہ کے پروفیسر صاحب میرے ہاتھ لاؤ گے تو بہت بڑا موضوع آئے گا آپ خدا کی بات ماننا چاہتے ہیں یا پروفیسر صاحب کی ماننا چاہتے ہیں تو خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے ہیلنگ کیسی ہوتی ہے جب آپ ایمان لاتے ہیں فیت آتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بائبل میں پڑھا ہے کلام کے مطابق یعقوب 5:15 میں کیا جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی ہاللیلویا اس کے باعث بیمار کلام سچا ہے یا غلط ہے کلام سچا ہے اگے اگے بول دے پچھلا نہیں سچا نہ ہے پادریاں تے اونجی چپ رہنا ہوندا نا کتے طاقت نہ لگ جائے او بھائی یہ کلام سچا ہے یا ٹھیک ہے جو دعا بولو جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گناہ بھی کیے ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے آمین ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے وہ اٹھا کھڑا کرے گا کہ نہیں اٹھا کھڑا کرے گا وہ کرے گا چاہے تسی 15 پادریاں کو دعا کرا لو بھیڑا کو بھی کرا لو تہاڈا موضوع نہیں ہونا میں دیتا میں بات سیدھی کرتا ہوں بھائی آپ کو بری لگے اس لیے کہ آپ موزے چاہتے ہیں اور ہم خدا کو روتے ہیں خدا موزے کو نہیں کرتا میں نے تجھ سے کہا تو اتنے موزے دنیا میں کیے ہیں پچھلے سال بھی کیے اس سال بھی کیے ہیں میں ان کی دعائیاں دے سکتا ہوں میں ان کو کھڑا کر سکتا ہوں گھر میں جاتا ہوں کوئی اور موزہ بتا دے گا کوئی اور جائیں گے اس کا یہ ہو گیا اس کا تو یہاں بتائیں گے نہیں میں نے کہا یار وہاں بھی بتا دیا کر دنیا میں جاتا ہوں ابھی میں نے جانا کتنی گواہیاں میں آپ کو بتاؤں گی اس سے میں کوشش کروں گا ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو میں دکھا دے کہ یہ دیکھ بول رہے ہیں یا یوٹیوب پہ چھوڑ دیں ہر ملک میں جہاں میں جاتا ہوں جس شہر میں جاتا ہوں وہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ آپ جب آئے تھے اور آپ نے دعا کی اور اس کے بعد ہمارے کتنے بڑے بڑے موضوع ہو گئے اب موضوع میں نہیں کرتا ہوں کون کرتا ہے خدا کرتا ہے کس سے ہوتے ہیں دعا جو ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے ہاللیلویا اور کلام جو دیتا ہوں جو لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں ان کے موضوع ہو جاتے ہیں میں ختم کر رہا ہوں ایک اور بات جو بائبل میں نظر آتی ہے کلام میں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ پاور اس میں سے نکلتی ہے میں آج آپ کو حوالے میں پھر بولوں گا لوکا 5:17 ہے شفا دینے کو قوت یہاں پر موجود تھی کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی قوت یہاں پر موجود ہے اگر واقعی آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کا اظہار ہاتھ لا کر اوپر کریں کہ آئی بلیو ان دیٹ بولو میں ایمان رکھتی ہوں میں ایمان رکھتا ہوں خدا کی قوت یہاں پر شفا دینے کے لیے موجود ہے ہاللیلویا اور آج میں اس قوت کو آنے دوں گا وہ قوت کس کی ہے کسی انسان کی نہیں ہے وہ قوت میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی روح القدس کی قوت ہے ہاللیلویا جب ہم دعا کریں گے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر چھا جاتا ہے ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے یہ پاک روح ہوتا ہے وہ شفا دینے آتا آپ لیتے نہیں آپ کو ریسیو کرنا پڑتا ہے آپ کو لینا پڑتا ہے کئیوں کے اوپر پاک روح آ رہا ہوتا ہے غیر بنے تو بولتے نہیں ہیں کیونکہ یہاں نکل رہی ہوتی ہے منہ سے یہاں سے آ رہی ہوتی ہے بولتے نہیں ہیں ان کو نہیں ملے کروانی موت ان کی نہیں آئیں گی کیونکہ وہ بولنا وہ پریٹ جسے کہا کام نہیں کرتے اور اس میں مانتے نہیں اس کی بات وہ سخت ہوئے ہیں ان کے اوپر قدرت آ رہی ہوتی ہے کئیوں کی ٹانگوں میں سنسنی شروع ہو جاتی ہے کئیوں کے گرمائی ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں آج میں سارا نہیں بتاتا میں آگے چلنا چاہتا ہوں میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج میں دعا زیادہ کرنی ہے آج ہم نے دعائیں زیادہ کرنی ہے اور آج ہم نے مجھ سے لینے ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا اور آج ہم نے ہر طرح کے موضوع لینے ہیں آپ نے ایمان لانا ہے آپ نے خدا کے ساتھ اور خدا کے مقدسوں کے ساتھ ہم سب ایمانداروں کے ساتھ کیا کرنا ہے تعامل کرنا ہے جو کلام کہتا ہے اس کو ماننا مجھے نہیں ماننا نمان کوڑی نے کیا کیا تھا پہلے غصہ کیا بعد میں کیا کیا جو لیشا نے کہا تھا اس کی بات مان لی نبی کی تو نبی نے کیا کچھ بھی نہیں کیا نبی نے کلام لیا اس نے کہا یہ بھی کلام ہے بس پھر نہیں جا یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا اس نے لمبی چوڑی دعا نہیں کی اسے کو خاص نہیں کام کا چھو منتر دوسرے مذہبوں سے تھا یہاں چھو منتر کوئی نہیں ہوتا میں ہمیشہ کہتا ہوں جنہوں نے موزہ رہنا وہ تیار ہوتے ہیں آج آپ تیار ہیں کیا ہمیں انتظار کرتے رہنا
تو پانی ہلے گا تو پھر ہی ہوئے گا. اب پانی ہلانے کی جب روح القدس کی قدرت آ رہی جنبش کر رہا ہوتا ہے, قدرت آئی ہوتی ہے, آپ نے جتنا بڑا معجزہ آپ کو چاہیے آپ لے سکتے ہو آج. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ ہاللیلویا. خادموں کو کوئی معجزہ نہیں چاہیے کہ چاہیے؟ میں بھی آپ کا ساتھ کا خادم ہوں, چھوٹا سا, مجھے بھی بڑے معجزے چاہیے اگر مجھے ہوتے ہیں, اور میرے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے. ہاللیلویا. اور کئی میرے تو شک کرتے ہیں پتہ نہیں کی فراڈ کرن دیا, کتوں پیسے آ جاتے ہیں, کدھروں آتا ہے. میں کوئی فراڈ نہیں کرتا, میں روتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, میں خدا پہ مان لاتا ہوں, اور خدا جو مجھے کہتا ہے پھر میں مان لاتا ہوں اور پیسے آ جاتے ہیں. میں نے کئی بار آپ کو گوائیاں دی ہیں, صرف پیسے نہیں آتے, مجھے ہر طرح کے معجزے چاہیے ہوتے ہیں. اگلے دن میری ٹانگیں کافی خراب ہو رہی تھی, میرے گڑبڑ ہو رہی تھی, میرے سے چلا نہیں جا رہا تھا, میں بہت تکلیف میں چلا گیا, میں رویا بیٹھ کے. میں نے کہا خدایا دوسروں کو تو میری ٹانگیں, میں چاہتا جیسے پیرالائز نہ تو فالج ہوتا ہے ویسے مجھے ہونا شروع ہو گیا. میں گھر والوں کو جاتا وہ کہتے ہیں ایویں ہی طریقہ ہوتا ہے, پرانا بابا انجی کرتا رہتا ہے. لیکن میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا, میری یہ پوری طرح کی ٹانگیں نہیں کام کرتی تھی. اور میں جب صبح اٹھتا تھا میں کہ میرا حصہ میں کی ہو گیا, خدایا جب میرا ہی تو راہ لے چلنا ہے تو دجیاں کا کی بنے گا. خدا نے کہا میں نہیں تیرا راہ لینا, تو اپنا خود لے جان رہا ہے, کیونکہ تو ایمان نہیں لاتا. میں نے رونا شروع کیا کہتے, میں نے دعا کرنی شروع کی, میں نے ایمان لانا شروع کیا, اور خدا کا فضل ہے میں آج بھی آپ کو تو گھنٹہ ناچ سکتا ہوں یسوع کے لیے. ہاللیلویا. ہماری زندگی میں ہمیں معجزہ لینا ہوتا, مجھے بھی ایسے کرنا پڑتا ہے, خادموں کو بھی ایسے کرنا پڑتا ہے, آپ کو بھی ایسے کرنا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج آپ ادا کر لیں کہ معجزہ لیے بغیر نہیں جانا, معجزہ لے لینا. ہاللیلویا. اور معجزہ جو ہے ابھی ایک دم بھی ہو جاتا ہے, کچھ انسٹنٹ ہوتے ہیں, کچھ کشیدہ ہوتے ہیں, اندر ہو گیا پتہ نہیں لگا, اور ڈاکٹر دسن ڈونٹ ٹیل می کہ کیونکہ تسی کیا سی کہ میری سولی غائب ہو گیا تو بھائی کی انج لگ رہا کہ میری ہوئی. مجھے یہ نہیں پتا ہوتا. کئی دفعہ میں نے نام لیا, مجھے کیا پتا, یہاں 3 پروین بیٹھی ہیں ساروں کے پیٹ میں سولیاں, مجھے کیا پتا خدا کس کے لیے بول رہا ہے. کبھی کبھی خدا پوری ڈیٹیل بتاتا ہے, کبھی کیا خدا صرف نام ہی بولتا ہے, کبھی کیا خدا صرف جگہ ہی بولتا ہے. میں کیا کروں, میں نبی کے منہ میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے, نبوتی کلام اس کو کہتے ہیں, جتنا خدا ڈالے اتنا ہی دو, وچ مکس کر کے نہ دو. میرے کو بھی غلطیاں ہوتی ہیں بہت کم, لیکن میں نے کی. ایک خدا کے بندے کی بیوی کے پیٹ میں 5 کلو کینسر ہو جانا تھا, ساری جڑوں والی تھی. خدا نے مجھے کہا اس کے لیے آج سے 30 سال پہلے, مجھے پتہ نہیں تھا. میں جب دعا کر رہا تھا وہ دونوں کی طرف مسا میں گر گئے, اور وہ بڑے روحانی تھے, اور وہ جب گرے ہوئے تھے تو مجھے بڑی خواہش تھی کہ ان کو پہلا بچہ ملے. خدا نے کہا ان کو بیٹا بھی ملے گا, خدا نے کہا ان کو بچہ ملے گا. خدا نے مجھے نہیں کہا بیٹا ملے گا, لیکن میری خواہش تھی کہ ان کو بیٹا ملے, ان کی بھی خواہش تھی. لیکن میں نے جب اٹھے تو میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے, میں نے ایسے کہا, میں نہیں کہا خدا کہہ رہا, میں نے کہا مجھے ایسے لگا شاید خدا تمہیں بیٹا دے. میں نے ایمان سے بولا, وہ اتنے غصے چاہ کے انہوں نے بیٹی مل گئی. وہ تو شکر ہے 15 سال بعد صلح کی تھی, وہ بیٹی بھی مر چلی, وہ بعد کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی. اتنے نہ شکر ہے. مجھے کیا پتا, میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, آئی ایم اے ہیومن بینگ, میں کامل نہیں ہوں, نبیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے وہ جو کیا وہ جتنی خدا کی بات تھی, خدا نے اولاد کے لیے کہا تھا, خدا نے کہا اس کی سولیاں نکلیں گی اور یہ اس کا سارا سسٹم بچ جائے گا. ڈاکٹر اس کی اسپیشلسٹ نے کہا تھا سارا سسٹم ہی جڑے میڈیکل دے سمجھ دے رہے سارے کٹ دینا, بچہ ہو ہی نہیں سکتا وہ پاس. خدا نے کیا ہوئے گا, یہ آپریشن کروا, اور ڈرتی سی اور اڈی وڈی سولی سی, اور آپریشن ہویا, غائب نہیں ہوئی, اتنے غائب بھی ہوئی. میں نے کئی دن دسا بڑیاں غائب ہوئی دنیا, اتنے بڑی ہوئی پاکستان, لیکن وہ نہیں غائب ہوئی. وہ خدا نے کیا آپریشن کروا, آپریشن کرایا, انہیں خدا کی گل ماننی, ڈرتی سی, دعا کی تھی, وہ خدا نے بلیس کر دیتا. وہ بیٹی آج وہ بیٹی کی 25 سال کی ہے, بڑی لکھی ہے, مر چلی سی, جتنا خدا کے خلاف بولا. اور پاجی گل سنا, نبی خدا نہیں ہوتا, نبی انسان ہوتا ہے. پڑھو نبیوں کی لائف بائبل سے. خدا کا بندہ جو ہوتا ہے جب روح کے مسا میں ہوتا ہے, جو بول رہا ہے, کبھی کبھی اس میں انسان ہوتے ہیں, وہ غلطی بھی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ غلطیاں کرتے, ابھی بڑے نبیوں نے غلطیاں کی, پوری یوٹیوب بڑی پڑی, کچھ بندے وہ خدا کے ہیں, گناہ گار نہیں ہیں, جان کے انہوں نے شرط نہیں کی, لیکن کیونکہ ہمیں بھی روحانی طور پر چیک کرنا پڑتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, آج جو میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ توبہ کریں, پاور موجود ہے, توبہ کر لو اپنے گناہ سچے دل میں, ایک بڑی بات سے کوئی ایمان دینا, توبہ کر لو, اور اس کے بعد جیسے آپ توبہ کریں گے آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے. اس کے بعد لوکا 9:1 میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے
ان کو تمام بدروہوں پر اختیار بخشا. کیا بخشا؟ اختیار. ہم خادم سب کچھ ہی کرتے ہیں جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بائبل میں لکھا ہے. میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا میں جھڑکتا ہوں, میں بولتا ہوں یسوع کے نام میں, کیونکہ اختیار یسوع کے نام میں. بدرو ہیں ہمارے تابع. یہ ہم نے یہاں بھی لوگ خادم بیٹھے, خادمہ بیٹھے جنہوں نے بڑی نکالی, بہت شفائیں ہوئی ہیں. جب ہم حکم دیتے ہیں تو معجزے زیادہ ہوتے ہیں. یہ میں نے بہت سال پہلے سیکھا. پہلے میں بڑی دعائیں کرتا تھا, معجزہ نہیں ہوتا, کوئی نکلتی نہیں تھی. جب میں نے جھڑکنا شروع کیا, میں نے اختیار خدا نے مجھے بتایا, پھر اس کے بعد آج تک لاکھوں معجزے ہو چکے ہیں. ہاللیلویا. آج بھی آپ ایمان رکھتے ہیں. آپ کو جب میں کہتا ہوں اختیار استعمال کرو, اختیار سے معجزہ ہوتا ہے. ایک اور بات, مرکز کی انجیل اس کا 6:12 سے لے رہا, آج ہم نہیں کریں گے. اور اگر خدا کہے گا, ابھی میں شرطیہ کہہ رہا ہوں, اگر خدا مجھے گائیڈ کرے گا تو میں ضرور اس جگہ پر فرسٹ منڈے میں دوبارہ تیل لگانا شروع کروں. انائنٹنگ لکھا, انہوں نے شاگردوں نے جا کر بدروہوں کو نکالا اور بہت سے لوگوں کو تیل مل کر ان کے لیے دعا کی, ان کو شفا دی. کبھی کبھی بائبل میں یہ لکھا ہوگا. مجھے بائبل کو جب خدا کی رہنمائی میں کیا جاتا ہے, کیونکہ قدرت کلام میں ہے, مجھ میں نہیں ہے. قدرت بائبل مقدس میں ہے. میرا کیونکہ ایمان ہوتا ہے, جب میں ایمان سے کرتا ہوں اسی جگہ پر, اور اس کے علاوہ ہم جہاں جہاں یہ فرسٹ منڈے کرتے رہے ہیں, ہم نے تیل لگایا اور ہزاروں نہیں لاکھوں کے ساتھ دعائیاں ہیں. لوگوں کو طرح طرح کی برکتیں, ہر طرح شفا ہی ملی. کئیوں کو شفا ملی, کئیوں کے گھر کے مسئلے ہوئے, کئیوں کے معجزے ہو گئے, کئیوں کے پورے پورے خاندان بچ گئے, کئیوں کے روح کی نعمتیں مل گئی, کئی بڑے بڑے خادم اور خادمیں بن گئے, کئی شفا پا گئے, کئی معجزے پا گئے, اور غیر قوم مسلمان بھی پا جاتے. بہت آتے. جب میں الحمرہ میں کیا کرتا تھا, 2-3 بسیں بھر کے دوسرے شہروں سے آتی, اور ان کے لیے میں نام لے کر بولتا تھا, اور وہ بعد میں گواہیاں آتی تھی, ہم بتا نہیں سکتے. ایک دم مجھے ایف سی کالج میں ہوتا تھا, تو مجھے پولیس ایک بندہ ملا عام کپڑوں میں. میں نے کہا آپ کو مجھے آ کے تو بڑی پیار سے کہتا کوئی ایسا, آپ نے وہ میٹنگ کیوں بند کر دیا وہاں؟ میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں سیکرٹ پولیس کا ہوں, یہ والے تانے کا, اور وہاں میری ڈیوٹی ہوتی. ہمارے پولیس کے لوگوں کے آپ نے کئی دفعہ نام لیے, دعائیں کی, اور بڑے معجزے ہوئے. اور وہ سارے مجھے کہتے ہیں پروفیسر صاحب ایف سی پڑھاتے ہیں, انہوں نے کہو کہ دوبارہ میٹنگ شروع کرو اتنے الحمراد میں, اتنے سے آم آ جائیں, گرجیاں نہیں آ سکتے. اور کافی 200-300 لوگ ہوتے, اور بڑے بڑے معجزے دیکھے جاتے تھے, اور خدا ان کو نجات کے متعلق بتاتا تھا. کئی لوگوں کو خدا نے چھوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ خدا آج بھی یہ کام کر سکتا ہے. اس لیے کہ آج میں نے چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ایک پاورفل دعا کرنی ہے میں نے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اور دعائیں کریں, آپ کلام میں تیار ہو جاؤ. بہت سی بیماریاں, مشکلیں ہدیہ دینے سے بھی جاتی ہیں. یہ بائبل میں لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا. جب دے یقی لاؤ گے, خدا کا حصہ پورا دو گے, لکھا ہوا بائبل. جب ہم خدا کے لیے دیتے ہیں, اس کا حصہ نہیں کھاتے تو آسمان کھل جاتا ہے. ہمارے پیسوں کی تو ضروریات پوری ہوتی ہیں. ہمارے لکھا ٹڈی کو بھی روک دوں گا جو برباد کرتی ہیں ہمارا پیسہ, ضائع کرتی ہیں. بیماریاں, مصیبتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ میرے تجربے ہیں. ایک بات گواہی دے کر میں چاہتا ہوں ہدیے والے تیار ہو جائیں, جلدی سے ہدیہ لینا شروع کر دیں. آپ لوگ ہدیہ لینا شروع کر دیں, اور میرے سے ضرور پہلے لے لیجیے. یاد رہے, میں ٹائم بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کی دعائیں یاد کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میری ٹیم ہم دعا کریں گے, ہم دیکھ کر قدری قدرت آتی ہے. دیکھنا ہم بان بھائی جب آپ کو بلائیں گے, تو اگر خداوند آپ کو کہتا, تو ایک بہن تھی, اس کو دل کی بیماری تھی اور بہت سیریس تھی. تو میں کراچی میں سویش آرمی کے چرچ میں میٹنگ تھی, تو دعا کرتے کہ جب وہ آگے آئی تو اس کے دعا خدا نے کہا اس کے دعا نہ کرو. میں تو کیوں خداوند؟ کہتے ہیں یہ میرے دے یہ کہ میرا حصہ کھا جاتی ہے. میں ان کا خدا لوگ غصہ کرے کہ تو کون ہوگا, کہنے کو میں تو بڑا چندہ دین ہوں. پھر مجھے روح القدس نے آواز دی, میں نے کہا بہن خدا بول رہا ہے کہ تو خدا کا حصہ کھا جاتی ہے, 10واں حصہ, اس لیے یہ تیری بیماری جو ہے توبہ کر اس گناہ سے, اور آئندہ کو یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد میں نے جب کہا تو میں نے کہا اچھا بہن آپ اپنی دعا کریں. نہیں جی جی میں تھی کہنے سے میں دل سے توبہ کر لی, میں معافی مانگنی ہے خدا, میں ہوں انجری کرا گی. تو میں کہا کرا دعا, کبھی دعا کی ضرورت نہیں, میں ٹھیک ہو گئی ہوں. ہاللیلویا. جیسے ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہوتا ہے, جیسے وہ دور ہوتا ہے, ایک دم شفا آتی ہے. جس طرح وہ پیرالائز کی آئی تھی, وہ جو فالج میں گرا ہوا. آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا بہت سے معجزے کریں, اسی آپ ہدیے جو ہے خدا کے کلام کے مطابق خوشی کے ساتھ دیجیے. اپنے ہدیے جات ڈال لیجیے اور خدا ہم کا شکر کرنا. آصف سے درخواست ہے وہ آ جائے پلیز. اور یاد رکھیں ہم تھوڑی سی پروسیس کریں گے, اور ہم اس کے بعد
आमीन। आज हम उन तमाम लोगों को, बहुत से लोग जो ऑनलाइन हैं वो चाह रहे हैं कि उनके लिए दुआ कीजिए। जब मैं दुआ के मसा में दुआ करूंगा, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और मेरे साथियों, सारी टीम जो दुआ करने वाली है, खुदा के खादिम, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, बहनें भी, भाई भी। आप अगर नहीं भी ऊपर सिर्फ में बैठी बैठे रहे, हमारे शत्रु में एक हो जाए। हदिया उठाना शुरू कर दे बहना, हदिया मैंने कहा उठाना शुरू कर दे। हाँ जी, जैसे ख़त्म होता है आपने तैयार हो जाए। एक बात और सुनो, जो मैं पाक रूह की रहन में कहूँगा ना, वो बात माननी है, अपनी ना चलाना। मैं आज बुजुर्गों वालों को, तवीज़ों वालों को सामने बना के तू जाना है, जिन्होंने को नहीं हो सकता होते निकल को वाड़ जाए, जेड़े कमज़ोर हों तो बढ़ भी जाते। बेवकूफ़ी ना करें। अगर आप बीमार हैं वाकई, क्योंकि आप खुदा के रूह की नाफरमानी कर रहे हैं, वो कहीं आगे तो आगे सारे आ जाते हैं। अरे तुम सारे बुजुर्गों वाले होते हो। खादमों, आप जल्दी से लाइन में आ जाओ। आज खुदा एक नया काम करेगा। आप देखिए अगले 10 मिनट में जैसे हमारे खादम आप पर हाथ, उन्होंने एक एक को पकड़ के तुम्हें नहीं कहा दौरा पड़ जाए, छाड़ दो तुझी बस हुक्म देकर यीशु के नाम पर हुक्म दूंगा। ये तो सारे लाइन बना लें। और जितने, जब हम गीत गाने लगे, जितने खादम दुआ करें, जिनको पता है, जिनको इख्तियार का बता दिया जाए। और आपको मैं बताऊँ, आपको खुदा ने इस्तेमाल करना है, हर सबको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आर यू रेडी?